السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا رومی نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ چند ہندوستانی ملک ایران میں نمائش کے لیے ایک ہاتھی کو لے کر گئے۔ اسے ایک تاریک اور اندھیرے والے کمرے میں داخل کیا گیا تاکہ بغیر چراغ کے، بغیر روشنی کے اسے کوئی نہ دیکھ پائے۔ 4 لوگ جو ہاتھی کو دیکھنے کا شوق رکھتے تھے وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اس ہاتھی کو ابھی ہی دیکھیں گے۔ انہیں منع کیا گیا کہ بغیر چراغ کے اس ہاتھی کو نہیں دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے مزید اصرار کیا۔ بالآخر انتظامیہ نے انہیں ہاتھی دیکھنے کی اجازت دے دی بغیر چراغ کے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ہر ایک نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا۔ جب ہاتھی کو دیکھ کے وہ فارغ ہوئے، باہر آئے تو سب نے ایک دوسرے کو بتایا کہ انہوں نے ہاتھی کو کیسا پایا۔ ایک وہ شخص جس کا ہاتھ اس کی سونڈ سے جا لگا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہاتھی نلکے کی طرح گول اور لمبا ہے، اور دوسرا شخص جس کا ہاتھ اس کی ٹانگوں پر پڑا تھا وہ بولا کہ میں نے ہاتھی دیکھ لیا ہے، ہاتھی ستون کی طرح ہے۔ تیسرے نے اس کے کانوں کو چھوا تھا اور کہا ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہے، ہاں کچھ چوڑا اور نرم سا ہے۔ چوتھے کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا تو وہ بولا کہ ہاتھی تو تخت کی مانند ہے، ان کے ہاتھ میں روشنی ہوتی تو ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا۔ یہی مثال دنیا داروں کی ہے جو ہر چیز میں باہم اختلاف کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر مسئلے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی علم کی روشنی ہو، وحی کی روشنی ہو تو وہ کسی قسم کے اختلاف کا شکار نہ ہو۔ جس طرح وحی کی روشنی کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے جو بھی مسئلہ کوئی حل کرے گا تو چونکہ اس کے پاس وحی کی روشنی ہوگی، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ لیکن جو بھی بغیر چراغ کے، بغیر وحی کی روشنی کے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ہاتھی کو تلاش کرے۔